لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کبھی آپ نے دیکھا کوئی سیاسی لیڈر جو اپوزیشن آپ حکومت میں ہو, کوئی دوسرا اپوزیشن میں ہے, آپ کسی سیاسی لیڈر کی جائز تعریف کسی دوسرے کے سامنے کر کے دکھا تو دو جو جائز تعریف ہو. نا ویسی اس نے یہ بیوقوف بنانے کے لیے کر رہا تھا وہ. آپ کو جب کسی سے بوجھ ہو جاتا ہے نا تو اس کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالے جاتے ہیں. ابھی یہ کیا بتاؤں یار, میرے پاس ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے تو حکومت کے چند پالیسیوں کے بارے میں نا, تو میں نے کہا یہ والی پالیسی بہت اچھی ہے, باقی تو میں حکومت سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں, یہ کام خاندانی ہو رہا ہے. اور پھر میں نے اس کے ثبوت پیش کیے. میں نے کہا دیکھو یہ ہو گیا. کہتے ہیں اصل میں یہ کام تو کیے لیکن یہ صرف حکومت نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے ہو, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, حالانکہ مجھ سے بڑا کوئی تنقید کرنے والا شاید کبھی خوشبو لگا کے آئے نا, تو جو تنقیدی کام ہے ممبر پہ بیان کرنے کے نہیں ہوتے, نجی محفلوں میں تو آدمی سب کچھ بولتا ہے. تو میں نے کہا یہ والا کام ٹائٹ کر دیا. کہہ رہے نہیں, اصل میں یہ کام ٹائٹ کیا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم اچھے ہیں. میں نے کہا یار یہی اگر تمہارا لیڈر کر رہا ہوتا تو یہ تعویل کرتے کہ بیوقوف بنانے کے لیے. اپنے والے کے بارے میں جتنی باتیں وہ سب اخلاص پر مبنی تھیں, دل کی عطا گہرائیوں سے اس نے قوم کی خدمت کی. اور مخالف پارٹی میں کوئی اچھا کام ہے تو پبلک کو یا تو واضح قرائن ہو تو سب ٹھیک ہے مان لیں گے. تو یہ ہر جگہ ہی چل رہا ہے میرے بھائی. وہ ایک میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ایک خاتون سے ایک پڑوسن ملنے کے لیے آئی, بہن تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی ہے, داماد کیسا ملا تمہیں. یہ چل رہا ہے سیاسی لیڈروں میں آج کل, بالکل یہ صحیح عکاسی کی ہے سوسائٹی کی. بیٹا تمہیں باجی یا بہن تمہیں داماد کیسا ملا. اتنا اچھا داماد ہے بہن, کیا بتاؤں, میری بیٹی 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, کچھ بھی نہیں کہتا اس کو. اب تو کراچی میں سب ہی 12 بجے تک الحمدللہ, اب لطیفہ ہی کینسل ہو گیا. اب کراچی والے کہیں گے تو صحیح ہے نا, 12 بجے صبح اڑ جاتی ہے. لوگ تو 2 بجے کراچی میں اٹھ کے ناشتہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کو میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, میں نے کہا آ جاؤ جانا, کہہ رہا میں بھی ناشتہ کر رہا ہوں. میں نے کہا جلدی نہیں ہو گیا کچھ اتنی جلدی ناشتہ. ڈاکٹر صحت کے خلاف ہے بھائی, تھوڑا لیٹ کرنا چاہیے ناشتہ. تو 12 بجے تک میری بیٹی سو کے اٹھتی ہے, میرا داماد اس کو کچھ بھی, بالکل اس کی مرضی کی لائف دی ہوئی ہے اس نے. اچھا بہن تمہیں بہو بھی ملی ہے, سنا ہے اسی دن تمہارے بیٹے کی بھی شادی تھی, بہو کیسی ہے. اسی کمبخت 12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں ہے سو کے, بنوس 12 بجے تک پڑی رہتی ہے. اور میرا بیٹا بھی جورو کا غلام بن چکا ہے, اسی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے. میں کہتا ہوں اس کو اٹھا, یہ 12 بج گئے. آپ اس کو لطیفہ سمجھ رہے ہو, لیکن ہم سب کی زندگیاں اسی اصول پہ گزرتی ہیں, سمجھتے ہو. جس سے دشمنی اس کی ہر اچھائی بری, جس سے دوستی اس کی ہر برائی اچھی. تو یہ خرابی باہر کی نہیں ہے, یہ اصل میں ٹیکنیکل فالٹ کہاں کا ہے. گاڑی میں آواز آ رہی ہوتی ہے نا, آپ کوئی بیوقوف آواز کو بند کرنے کی کوشش کریں تو ایسے الارم, آپ گھڑی کا الارم بج رہا ہو اور آپ الارم کے اوپر بیٹھ جاؤ, الارم بند ہوگا ہیں, تکیہ رکھ دو بند ہوگا بھائی, اس کا بٹن آف کرنا پڑے گا, جہاں سے بج رہا ہے وہاں سے ٹھیک کرو اس کو. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ جو برائیاں ہو رہی ہیں نا, وہ والا اس کی ہر اچھائی بھی بری اور اس کی ہر برائی بھی, اپنے والے کی ہر برائی بھی اچھی. یہ اندر کا ٹیکنیکل فالٹ ہے. اب گاڑی بج رہی ہے تو میکینک کیا کہتا ہے, بھائی آواز آ کہاں سے رہی ہے. اب میکینک نے کیا, بج رہی ہے تو آپ کیا کرو, بجائے اس کی آواز ہے نا, آواز وہ آپ کے کانوں میں اس نے وہ لگا دیا, اب نہیں بج رہی. چیک کریں کیا کہتے ہیں, ایئرپورٹ کہتے ہیں اس کو میرا خیال ہے. میں جب سوتا ہوں نا, آپ عجیب میرے سونے کا منظر ہے, میرے ساتھ دوست بہت پھر حیران ہوتے ہیں. میں 2 پنکھے چلاتا ہوں سونے سے پہلے. کینیڈا سے میں ایک مشین لے کر آیا. ہوتا یہ تھا کہ کینیڈا وغیرہ تو سرد ممالک ہیں, جاپان بھی ٹھنڈا ملک ہے, پنکھے نہیں چل رہے ہوتے. اب پنکھے نہ چلنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب سو رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے. اب میرے ساتھ دوست سو رہا ہے, اس کے خراٹے لے رہا ہے. اب میں اگر
میزبان سے بولوں مجھے الگ کمرہ لے کے دو, ان کا خرچہ بلا وجہ کا ڈبل. 2 بندے ہیں تو یار ایک ادھر سوئے گا ایک ادھر سوئے گا, اس بیڈ پہ سوئے گا, وہ خراٹے لے رہا ہے. اتنی بڑی ٹینشن میرے لیے سفروں میں, کوئی خراٹے لے رہا ہے, کوئی دیر سے سو رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی. جاپان میں جن کے گھر میں ٹھہرا تھا ان کو میں نے کہا ہوٹل چھوڑو یار, آپ کے گھر میں یہ کمرہ دے دو. اب میں وہاں آیا ہوں تو ان کے بچوں کی آواز, تو مجھے نیند ہی نہیں آ رہی, میرے ساتھ مسائل کھڑے ہو گئے. اس کا ایک ٹیکنیکل حل نکالا میں نے. پھر ہم سفر میں اکٹھے گئے, ہمارے کچھ دوست تھے KPK وغیرہ 2-4 سال پہلے, تو ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, میرے بڑے جگری دوست ہیں, انہوں نے مجھے حل بتایا. میں نے کہا کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ YouTube پہ پنکھا چلانے کی ویڈیو لگا دو. میں جہاں جاتا تھا نا تیز پنکھا چلاتا تھا, سردی ہے تو کمبل لے کے سو جاتا تھا, پنکھے کی آواز میں بہت ساری آوازیں دب جاتی ہیں. تو میں نے کہا اب یہاں تو پنکھا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا YouTube پہ پنکھا چلاؤ. YouTube پہ میں گیا تو بہت سارے پنکھوں کی آوازیں, بالکل وہی آواز ہوتی ہے جو ہمارے پنکھے کی. میں نے کہا یار دماغ تو یہ کہے گا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے پنکھا. مجھے پنکھے میں اچھی نیند آتی ہے. کچھ لوگوں کو پنکھے کے ساؤنڈ سے محبت ہوتی ہے, ان میں بھی ہوں. رنگ 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 چل رہا ہوتا ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے یار. اور پنکھا جتنا پرانا ہو نا اتنی اچھی نیند آتی ہے, کیونکہ رنگ 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 ایسے چل رہا ہوتا ہے. ایک جگہ تو میں گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ایک پیڈسٹل فین لا کے رکھا. مجھے لگ رہا تھا ان کی نانی کی جہیز کا ہے یہ, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, غیبت نہیں ہو. پرانا سا پنکھا نا, میں اس کے نیچے مجھے لگا کہ یہ گر جائے گا. وہ پیڈسٹل فین نہیں ہوتے ڈنڈے والے, اور وہ یوں رنگ 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 ہل بھی رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ گرے گا. وہ کہہ رہے نہیں گرے گا, یہ ہماری بہت پرانا ہے. میں نے کہا یہ بتا رہا ہے کہ میں گرنے والا ہوں, اور آپ حیران ہو گئے گر گیا. تو شکر ہے میں نیچے قریب میں لیٹا ہوا نہیں تھا, میں بھی بات کر رہا ہوں اور وہ گر گیا. تو لیکن وہ رنگ رنگ کے اپنا ایک بالکل, اگر خاموشی ہو نا نیند نہیں آتی انسان کو اس میں. میری ہے, ہر آدمی کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے. ٹرین میں کتنی اچھی نیند آتی ہے, ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھک, اسی کو آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹھکا ٹھک سن سن کے. جہاز میں کتنا شور ہوتا ہے لیکن لوگ سو رہے ہوتے ہیں. شور اگر کنٹینیوسلی ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ ہو نا تو وہ لوری بن جاتا ہے, وہ پھر شور نہیں رہتا. ہاں ایک دم سے کوئی چھینک رہا ہے آ کر کے, اور کوئی ناک صاف کر رہا ہے, کوئی خراٹ, پھر نہیں نیند آتی انسان کو. تو جو میرے دوست تھے خراٹے والے, ان کو بھی میں کہتا تھا کنٹینیوسلی اگر ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ آپ خراٹے لو نا تو میں سو جاؤں گا. لیکن تمہاری فریکوینسی کیا ہوتی ہے یار, تھوڑی دیر کے بعد چینج. کبھی ناک سے آواز نکال رہے ہو وہ الگ فریکوینسی کے ساتھ ایک دم گلے میں آ جاؤ گے, اندر جانے کی فریکوینسی الگ ہے, باہر نکالنے کی الگ ہے. تو یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ برداشت نہیں ہو رہا. ایک فریکوینسی کے ساتھ اگر کنٹینیوسلی خراٹے لو, پھر چپ نہیں ہونا, پھر چپ ہو کے دوبارہ خراٹے مارو گے پھر نیند خراب ہوگی. لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, اس لیے تو اس کا بہترین حل میں نے سوچا. تو مجھے ہمارے دوست نے بولا یار پنکھا YouTube پہ لگا لو. YouTube پہ نا بارشوں کی آوازیں بھی ہیں, پنکھے کی آوازیں بھی ہیں, بہت ساری آوازیں, جو پسند ہو وہ لگا کے سو جاؤ آپ. تو وہ مجھے بڑی زبردست چیز مل گئی. تو میں YouTube پہ زور سے پنکھا لگا کے نا, پنکھے کی آواز. اس میں ہوتا ہی شروع میں تو آدمی کو لگتا ہے فیک ہے, تھوڑی دیر میں آدمی بھول جاتا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ پنکھا ہی چل رہا ہے. وہ مجھے بڑی زبردست چیز ہاتھ میں آ گئی. تو اب میں جب کینیڈا گیا, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب یہاں تو باقاعدہ ایسی مشینیں ملتی ہیں پنکھے کی آوازوں کی, کیونکہ موبائل میں تو کبھی چل رہا ہے, پھر موبائل کی بیٹری. تو انہوں نے مجھے مشینیں دی. میں نے کہا مجھے 5 مشینیں چاہیے, کیونکہ 4 گھروں میں ایک ایک رکھوں گا اور ایک اپنے ساتھ کبھی سفر میں. تو 5 مشینیں انہوں نے میرے لیے ارینج کی. تو اب وہ میں گھر میں لگاتا ہوں, وہ لگایا سوئچ اور پنکھا زور سے چلنا شروع. پنکھے کی آواز چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں بارش کی آواز لگائیں, تیز بارش ہو رہی ہے وہ لگا دیں آپ. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اتنی لمبی میں نے آپ کو کتھا سنا دی. ایک تو اس لیے کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ میری طرح ہے تو وہی اس آپشن کو استعمال کر سکتے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے بچوں کے شو. آج کیا ہوا, آج میں جو رات کو میں نہیں سویا, نہ فجر کے بعد بھی بہت کم سویا. آج میں نے بیان کرنا تھا, میں جاگ کے میری کھوپڑی بالکل آؤٹ, اور میں نے کہا مجھے لازمی 1.5 سے 2 گھنٹے کی نیند چاہیے, ورنہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا, نہ ہو جائے گا بیان کا. تو اب میں جب گھر گیا ہوں تو ہمارے ریلیٹیو آئے ہوئے تھے, کچھ بچوں کے شور شرابے. تو میں نے کہا یار یہ تو نیند کا مسئلہ خراب. تو میں نے اپنا کمرہ بند کر کے 2 پنکھے چلائے, مشین والا بھی موبائل والا بھی. مشین والا بھی فل آواز میں اور موبائل والا بھی. موبائل میں ایپ انسٹال کر دیے, پھر وہ اپنے کان 2 اتنے پاورفل پنکھے چلے. شروع میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, کیا شور ہو رہا ہے, شروع میں ہوتی ہے تھوڑی, نیا آدمی کہے گا ابے کیا شور شرابہ لگایا ہوا ہے بھائی, ہوتی ہے. لیکن 5-10 منٹ کے بعد آدمی اس شور شرابے کو بھول جاتا ہے. تو ایسا 1.5 گھنٹہ گہری نیند سویا ہوں, اٹھا تو پنکھے دونوں فل اسپیڈ سے چل رہے تھے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو خیر آپ کے لیے ایک پیکج میں نے بتایا ہے کہ شور شرابے میں اس پیکج کو استعمال کریں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شور ختم نہیں ہو جائے گا. شور ختم کرنے کے لیے جہاں سے شور شروع ہے نا وہاں جا کے ختم کرنا پڑے گا. اس شور میں، اس نئے شور میں پرانا شور دب جائے گا. تو یہ تو نیند کے لیے ایک ٹوٹکا ہے، لیکن یہ اصل شور کا علاج نہیں ہے، یہ بے خوابی کا تو علاج ہے. شور کے علاج کے لیے میرے بھائی جو بچے چیخ رہے ہیں ان کی ٹیوننگ اور سروس کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو حسد کی بیس پہ جو برائیاں انسان کر رہا ہوتا ہے وہ برائیاں پنکھے چلانے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے حسد کو ختم کرنا پڑے گا، جیلیسی کو ختم کرنا پڑے گا. جیسے گاڑی میں اگر شور آ رہا ہے، آپ میکینک کے پاس گئے، یار میں جب چلاتا ہوں شور شرابے کی آواز آتی ہے، اس نے میرے پنکھے والی مشین لگا دی آپ کی گاڑی میں کہ یہ چلا لیا کرو، دونوں پنکھے چلاؤ، مشین والا بھی اور موبائل والا بھی. آپ نے کہا یہ چلانے سے کیا ہوگا؟ موبائل کی LED میں لگا دی اس نے، یہ فل اسپیڈ میں چلایا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو شور کی آواز تنگ کر رہی ہے نا، وہ آواز نہیں آئے گی آپ کو. تو وہاں یہ لاجک چلے گی؟ بولو گے بھائی آواز جو آ رہی ہے نا گاڑی میں، تو اس سے یہ جو پنکھے چلا کے میں گاڑی میں سو تو جاؤں گا لیکن گاڑی کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا. تو گاڑی کا فالٹ پکڑ بھائی، تو کہاں سے آواز آ رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جیلیسی کی بیس پہ جو انسان برائیاں کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر کے ٹیوننگ سروس کی جائے، حسد کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ پیغمبروں نے بتایا. بھائی سب سے پہلے تقدیر پر ایمان، جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا. جس کی قسمت میں لینڈ کروزر تھی وہ مل کے رہے گی، جس کی قسمت میں چنچی ہے وہ چنچی ہی پہ رہے گا. اللہ کے خزانوں سے آپ زبردستی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. نمبر 2، دنیا مسافر خانہ ہے. لینڈ کروزر والا بھی کچھ دن میں قبر میں کیڑے کھا رہے ہوں گے، رکشے والے کی بھی قبر میں کچھ دن میں کیڑے کھا رہے ہوں گے. ختم. تو کیا ایسی چیز کے پیچھے بھاگنا جو عارضی ہے؟ کیا خیال ہے اب میں فرعون سے جلنا شروع کر دوں، فرعون کو اتنی بڑی حکومت ملی تھی مجھے کیوں نہیں ملی؟ بھائی وہ مر گیا، ختم. کیا فائدہ؟ تو آج کے جو فرعون ہیں وہ بھی مر جائیں گے، تو سب ختم. تو چند چیزیں، وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے حسد کا علاج کیسے ہوتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندر کے انسان کو جب تک میں اور آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے. دیکھو کوئی کسی کو حسد کی علاج کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی حسد ختم نہیں ہو رہا، لیکن وہ جس سے حسد ہو رہی ہے نا، اس حسد ہو رہا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، صبر کرتا ہے، تو بھی جنت میں چلا جائے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے کسی دوست کی کامیابی کا سن کے جلنے لگے آپ، لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے جلنا نہیں چاہیے. احساس ہو گیا اور آپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو بھی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز اختیار میں نہ ہونا اللہ اس پہ گناہ نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا. تو آپ قیامت کے دن اللہ آپ سے یہ نہیں کہے گا تو جلا کیوں، آپ کہو گے اللہ جلا تو تھا لیکن میں اس جلنے پہ ندامت تھی، مجھے خود بو آ رہی تھی اپنے اندر سے جلنے کی، دوسرے کو بو آئے نہ آئے مجھے خود آ رہی تھی. تو اگر آپ کو اپنی برائی کا احساس بھی ہو گیا تو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ اس پہ بھی بخش دے گا. چل بھائی تجھے احساس تو تھا نا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسد اگر کسی سے پیدا ہو رہا ہے لیکن آپ اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو بریک لگا کے رکھتے ہو، تو اس پہ اجر ملتا ہے الٹا کہ آپ نے مجاہدہ کیا نفس کے خلاف، کیونکہ جو آپ کے بس میں تھا وہ آپ نے کر لیا. اور جو اب جب ایسا کریں گے تو آہستہ آہستہ حسد ہی ختم ہو جائے گا. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.